ایک کویشچن یہ ہے کہ موبائل سے جو ہم پکچرز وغیرہ کھینچتے ہیں یا سیلفی وغیرہ جیسے لے رہے ہیں آج کل، اسی طرح ڈیجیٹل کیمراز ہوتے ہیں یا ویڈیو آج کل جو بنتی ہے، کیا یہ شرعی طور پہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اب بھی اس کو تصویر کے حکم میں لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہے آپ ڈیجیٹل کیمرے سے پکچر کھینچ رہے ہوں یا ویڈیو بنا رہے ہوں یا موبائل سے آپ کو پکچر لے رہے ہیں، یہ تصویر ہی ہے۔ وہ مانتے کہتے ہیں تصویر ہی ہے بس۔ اسی وجہ سے تو آپ جب اس کو ویڈیو کو کمپیوٹر وغیرہ پہ دیکھتے ہیں، ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے ہیں تو باقاعدہ پکچر آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے موبائل کی جو مشینری اس کو متشکل کر کے ایک تصویر تو آپ کو دکھا رہی ہے نا، تو بس یہ پکچر کے حکم میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنوانے سے منع فرمایا، لہٰذا ان کے نزدیک یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور اگر تسلسل سے آپ کرتے رہیں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ جبکہ میجورٹی اس طرف ہے، یہ ہیں بہت تھوڑے سے علماء، اکثر اس طرف ہیں۔ اس زمانے میں نے دیکھا ہے کہ علماء زیادہ تر اس طرف ہیں کہ اس کی طرح ڈیجیٹل کیمراز سے جو ہم کچھ کھینچتے ہیں تو حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ریز کی شکل میں ڈیٹا آپ کی چپ پر آ جاتا ہے جس کو آپ کا کمپیوٹر یا آپ کا یہ موبائل وغیرہ متشکل کر کے دکھاتا ہے، یعنی اس کی مشینری اس کو متشکل کر کے دکھاتی ہے، تو حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بنتی ہی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے سے منع فرمایا، اور تصویر کی تعریف ہی عکس ساکت ہے، انہیں تصویر کہتے ہیں ایسے عکس کو جو ساکت ہو، متحرک نہ ہو۔ تو اس کا مطلب وہ اگر آپ موبائل سے تصویر کھینچتے ہیں تو وہاں تو ریز چلی گئی ہیں، تصویر تو بنی نہیں۔ جب تصویر نہیں بنی تو عکس ساکت حاصل نہ ہوا، جب عکس ساکت حاصل نہیں ہوا تو پھر یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ دیکھیں جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو پھر وہ باقاعدہ تصویر سامنے آ رہی ہے، تو وہ اصل میں ان ریز کو متشکل کر کے اس کی مشینری دکھا رہی ہے، تو وہ پکسلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جوڑ کر وہ ایک تصویر کی شکل میں دکھا دیتی ہے، لیکن حقیقتاً تصویر بن نہیں رہی ہوتی ہے، اور جب تصویر نہیں بن رہی ہے تو پھر اس کا حکم بدلے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کسی چیز کی ممانعت قرآن یا حدیث سے براہ راست نہ ہو، کیونکہ تصویر بنانا منع تھا نا، اس میں تو تصویر ہونے میں شبہ پیدا ہو گیا کہ تصویر ہے کہ نہیں، تو اس کے اوپر براہ راست ممانعت نہیں ہے۔ تو جب براہ راست کسی چیز کے اوپر ممانعت وارد نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نوپید یا جدید مسئلے میں زیادہ علماء کس طرف ہیں، جس طرف میجورٹی ہوگی حق اسی طرف ہوگا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی صاحب علم پر مخفی ہو۔ یہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بھی صاحب علم ہوتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جب ایک بڑی تعداد علماء کی، اور یہ نہیں کہ صرف عوام کر رہی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں اس طرف کہ جو اس کے جواز کے قائل ہیں، اور ان کی تعداد یقیناً زیادہ ہے، تو پھر انہی کے قول کا اعتبار ہونا چاہیے اور اس کے جواز کا حکم ہونا چاہیے۔ اب صرف صورتحال یہ رہ گئی کہ جو انکار کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ تقویٰ یہ ہے کہ نہ کھنچوایا جائے، تو ٹھیک ہے، آپ تقویٰ بالکل اختیار کر سکتے ہیں، اس میں آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اپنے تقوی کو دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ آپ تقوی پر عمل کریں، دوسرے جو ہیں وہ بھی صاحب تقویٰ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو تصویر سے موبائل سے تصویر بنا رہا ہے وہ تقوی سے باہر نکل گیا، یہ آپ کے نزدیک تقویٰ ہوگا۔ یہاں تو تقوی کی صورت اس وقت بنتی کہ جب واقعی تصویر بن جاتی اور پھر انسان اس سے بچ رہا ہوتا تو پھر تقویٰ تھا، یہاں تو تصویر ہی نہیں بن رہی، تو لہٰذا یہ بھی صاحب تقویٰ ہے، متقی لوگ ہیں، اور اکثریت اس طرف ہے، لہٰذا حق انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب بہرحال اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جو جس اپنی رائے پر قائم رہنا چاہے وہ رائے پہ قائم رہ سکتا ہے، لیکن جو اس کے عدم جواز کے قائل ہے، بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن ہم بہرحال پسند نہیں کرتے کھنچوانے کے، ایسے مجھے علماء بھی ملے ہیں۔ اچھی بات ہے بہت کہ تصویر حرام ہے، چاہے وہ سیلفی لے یا پھر کیمرے سے کھینچے، کسی بھی طرح سے کھینچے۔ سرکار تاج الشریعہ نے جو لوگ ویڈیو کو ریز بتا کر تصویر کا انکار کر کے جائز کہتے ہیں تو ان کو مدلل جواب دیا۔ اس کتاب کو چھاپو نوجوان اور گھر گھر پہنچاؤ، ضرورت ہے اس چیز کی آج، ہے نا؟ اچھا، متحرک تصویر کو وہ بھی حرام مانتے ہیں، سمجھ رہے؟ میں نے اسی کتاب کے اندر میں پڑھا ہے کہ جو پہلے زمانے میں آپ دیکھیے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو ویڈیو چلتا تھا وی سی آر، پہلے زمانے میں وی سی آر آتا تھا، تو وی سی آر میں ریل ہوتی تھی، ہے نا، اور ریل میں تصویر چھپی ہوتی تھی،
اور وہ تصویر گھومتی تھی لائٹ کے سامنے سے تو پردے پر شکلیں نظر آتی. اچھا وہ تصویر اتنے نزدیک ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا نا. تو اس کتاب کے اندر جو سرکار تاج الشریعہ نے معترضین کے اعتراض کو پیش کرتے ہوئے جو جواب دیا ہے تو اس کے اندر ہے نا انہوں نے بھی اس بات کو دلیل بنایا ہے کہ وی سی آر جو ہوتا ہے وہ حرام ہے کیونکہ اس کی ریل میں تصویر ٹھہری ہوئی ہے. کیا ہے؟ ٹھہری ہوئی ہے نا. اور یہ جو ویڈیو کیمرہ سے جو بنائی جاتی ہے یہ تصویر جائز ہے کیونکہ یہ ریز ہے، یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن اسے ہمارے اکابرین نے ثابت کیا کہ چاہے ویڈیو سے بنائے یا کیمرے سے کھینچے، تصویر چلتی پھرتی ہو یا ٹھہری ہوئی ہو، ہر حال میں حرام ہے اور اس کی حرمت پر نص موجود ہے. کیا کہیں گے؟ تصاویر کی حرمت پر قرآن و حدیث موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اچھا ایک چیز اور سن لیں کہ متحرک جو ٹھہری ہوئی اسے آپ تصویر مان کر حرام تو کہہ رہے ہیں نا، لیکن جو ویڈیو چل رہی پھر رہی ہے وہ تو اور زیادہ زندگی کا ثبوت دے رہی ہے. تصویر کیوں حرام ہے؟ کیونکہ خدا کے بنانے کی مثل نہ بناؤ. اللہ نے جو جاندار بنایا ہے تو اس کی مثل نہ بناؤ، جیسے مورت وغیرہ مورتی یا پھر کاغذ وغیرہ اس پر تصویر نہ بناؤ کیونکہ اللہ کی طرح بنانے کی مثل ہوا یہ. تو تصویر ٹھہری ہے تو گویا مردہ ہے، صرف آنکھ کھلی ہے تو کھلی ہے، منہ پھٹا ہے تو پھٹا ہے کہ نہیں. لیکن جو ویڈیو میں آتا ہے وہ تو زندگی کا زیادہ ثبوت دے رہا ہے، زندگی سے زیادہ قریب ہے. تو ویڈیو تو ٹھہری ہوئی تصویر سے زیادہ حرام ہوا. ارے ہوا کہ نہیں؟ اگر علت اس بات کو مانی جائے جو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے بنانے کی طرح نہ بناؤ، سمجھ رہے آپ، تو ویڈیو تو زیادہ حرام ہو گیا ٹھہری ہوئی تصویر سے. لیکن میں آپ کو بتا دوں لوگوں نے اختلاف کیا تو ویڈیو میں اختلاف کیا، لیکن ٹھہری ہوئی تصویر پر سب کا اتفاق ہے، سب کہتے ہیں کہ حرام ہے. سمجھ رہے؟ ٹھہری ہوئی تصویر سب حرام ہے. اب جو تصویر کے ساتھ میں ہے نا اپنی پبلسٹی کرے، اپنی اشتہار بازی کرے، ان سے پوچھو کہ بھائی یہ جائز ہے یا نہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑا عجب معاملہ آج ہو رہا ہے. اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے. اور صرف ایک چیز جو تصویر کو جائز کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ اس کے جواز پر کیا دلیل ہے. اور دلیل یہ نہیں چلے گی کہ فلاں حضرت نے کہا ہے، فلاں امام صاحب نے کہا ہے، فلاں مولانا صاحب تو آتے ہیں. یہ دلیل نہیں چلے گی. اس لیے کیونکہ ہم تصویر کو حرام اس وجہ سے نہیں کہتے کہ اعلیٰ حضرت نے حرام کہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تصویر اس لیے حرام ہے کہ امام اعظم نے حرام کہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تصویر اس لیے حرام ہے کہ مولا علی نے حرام کہا ہے، بلکہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اسے حرام کرا. زندہ باد، سبحان اللہ. شریعت میں حرام ہے. غوث اعظم کے حرام ماننے سے ہے نا دلیل نہیں ہے کہ آپ نے حرام مانا تو حرام ہو گئی، بلکہ غوث پاک خود اس لیے حرام مانتے ہیں کیونکہ شریعت میں حرام ہے. تو جو جائز کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی دلیل پیش کریں جواز کے اوپر، تبھی تو بات ہوگی. ورنہ حدیث کے مقابلے میں حضرت علامہ مفتی نذیر صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، استاذ العلماء ہے، آپ ان سے قاعدہ پوچھیں کہ حدیث کے مقابلے میں کسی امام کا قول پیش کیا جا سکتا ہے؟ حدیث کے مقابلے میں کبھی کسی امام کا قول پیش نہیں ہوتا ہے کہ فلاں امام نے کہا. امام کا قول معتمد نہیں ہوگا، حدیث پہ عمل کیا جائے گا. اور تصاویر کی حرمت پہ حدیث موجود ہے. بات یہاں پہ نکل پڑی اختلاف کے تعلق سے. اختلاف اگر کمزور دلائل کی بنیاد پر ہو تو یقیناً وہ اختلاف سہمت ہے، وہ اختلاف مصیبت ہے، وہ اختلاف فتنہ ہے. اور وہ اختلاف رحمت ہے جو مضبوط دلائل کی بنیاد پر ہو، جس پر اکابرین مضبوط دلائل دے کر خود ہی رجوع فرما لیا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا ایک الزام روافض کی طرف سے آپ کے اوپر یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے ہے نا باغ فدق کو ہے نا غصب کر دیا. اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے. کچھ لوگ مووی کے مسئلے کو اختلافی مسئلہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ علماء مووی کو حرام کہتے ہیں اور کچھ علماء حلال کہتے ہیں، اس لیے جو نہ بنوائے وہ اچھا کرتا ہے مگر جو بنواتا ہے اسے گنہگار نہ کہا جائے. رہنمائی فرمائیں. وہ گناہگار ہے، سخت گناہگار ہے، مستجب مذہب جبار ہے. اور یہ مسئلہ ہرگز اختلافی نہیں ہے. اس مسئلے کو اختلافی کہنا جو ہے غلط و باطل ہے. مووی یہ سنیما کی ایک شکل ہے اور سنیما کو اہل سنت والجماعت میں ماضی قریب میں کسی نے جائز نہیں کہا سوائے مودودی کے.
مودودی وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے، اس کے اپنے مخصوص عقائد اہل سنت والجماعت سے خارج عقائد رکھتا تھا، وہابی تھا، اور بکثرت خلاف شرع اور خلاف دین اقوال اور عقائد رکھتا تھا۔ انہی میں سے ایک عقیدہ اس کا یہ تھا کہ سنیما جائز ہے، اور یہ سنیما ہی کی ایک شکل ہے۔ سنیما آج بھی سلیم الطبع جاہل جو علم دین سے کوئی مس نہیں رکھتے، اس کو وہ جاہل لوگ آج بھی سلیم الطبع جاہل برا سمجھتے ہیں اور گرونی بات سمجھتے ہیں۔ اور ماضی قریب میں جب تک یہ مووی کی لعنت عام نہیں ہوئی تھی، ہم نے یہ دیکھا کہ سنیما لوگ چھپ چھپ کر کے دیکھتے تھے، اور سنیما کے جو عادی ہوتے تھے وہ اپنے شناساؤں سے، محلے والوں سے، بڑی عمر والوں سے چھپتے تھے، اس بری عادت کو چھپاتے تھے۔ سنیما گھر سے اگر کوئی نکلتا ہوتا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا کوئی جان پہچان والا سامنے سے گزر گیا تو ٹھٹک جاتا تھا، شرما جاتا تھا کہ کیا ہوا کہ مجھے فلاں نے دیکھ لیا۔ اب یہ ترقی کا دور ہے، جدت کا دور ہے، اور یہ آزادی کا دور ہے۔ تصویر سازی، جاندار کی تصویر کھینچنا کھنچوانا، جو 13ویں صدی کے عالم علامہ ابن عابدین شامی، سید احمد مصری تحتابی، ان لوگوں نے نووی کے حوالے سے اس پر اجماع نقل کیا کہ فعل تصویر کشی، جاندار کی تصویر کشی مطلقاً حرام ہے۔ عام عظیم کی وہ تصویر چاہے تعظیم کے لیے بنائی جائے یا اہانت کے لیے بنائی جائے، یا وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی قسم کی تصویر ہو، اس کو کھینچنا کھنچوانا بنانا مطلقاً حرام ہے۔ اسی پر اجماع رہا حالات عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دور میں، بلکہ مفتی اعظم کے دور میں بھی۔ جب فلم خانہ خدا چلی، حضور مفتی اعظم ہند نے یہ فتویٰ دیا کہ دین کو تماشا بنانا جائز نہیں۔ اس فلم خانہ خدا میں بظاہر کوئی بری بات نہیں تھی، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دینی تقریریں اور دینی پروگرام دیکھنا جائز ہے، وہ بھی ایک دینی بات تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند نے یہ فتویٰ دیا کہ دین کو تماشا بنانا جائز نہیں۔ لوگوں نے، مریدان مفتی اعظم ہند نے اس فلم کے خلاف احتجاج کیا اور سنیما گھروں میں توڑ پھوڑ کی، بہت سے لوگ جیل گئے اور جیل کی زحمتیں انہوں نے اٹھائیں۔ اس زمانے میں اب تک تو کسی عالم صاحب نے یہ ہمت نہیں کی کہ مفتی اعظم ہند کے فتوے کو اختلافی کہتے اور پھر خانہ خدا کے جواز کا قول کرتے۔ اب تک تو یہ اجماعی رہا، اب یہ اختلافی کیسے ہو گیا؟ اجماع سابق کو کسی مفتی صاحب کا، آج کے کسی مفتی صاحب کا فتویٰ جو ہے اجماع سابق کو ہرگز نہیں اٹھا سکتا، بلکہ جو اجماع سابق کو جو فتویٰ اٹھائے وہ فتویٰ خود ہی